دنیا آج پرابلم میں ہے، دنیا آج ٹینشن میں ہے، دنیا آج پریشانی میں ہے، دنیا آج بلاؤں میں گرفتار ہے۔ ایسے ماحول میں اور خصوصاً اقتصاد ہر آدمی کا ڈاؤن ہوتا چلا جا رہا ہے، یہ باتیں اس کی سمجھ میں نہیں آتی جس کی سیلری 1 لاکھ اسے مل رہی ہو ہمیشہ، لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے نوکری چھٹ جائے اور فقیری دستک دے دے آپ کے گھر پر، تو آپ پھر پوچھتے پھرتے ہیں علماء سے، ہمیں یہ بتا دیجئے، ہمیں یہ بتا دیجئے، ہمیں یہ بتا دیجئے۔ تو بہتر ہے کہ اگر آپ جاب پہ بھی ہیں تو وہ چیزیں آپ پڑھتے رہیں تاکہ آپ کے گھر پہ کبھی فقیری دستک نہ دے سکے۔ اسی لیے شکا رجل الی رسول اللہ، ایک شخص رسول اللہ کی خدمت میں آیا اور آ کے کہنے لگا، یا رسول اللہ، میرے گھر میں برکت نہیں ہے، میرا اقتصاد مضبوط نہیں ہے، فقیری نے مجھے پریشان کر رکھا ہے، میں اور میرے اہل و عیال فقیر ہیں، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں فقیری سے تنگ ہوں۔ تو ایک مرتبہ نبی نے ایک آسان نسخہ بیان فرمایا، اور یہ آسان نسخہ آپ کو کتابوں مل جائے گا، میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ نبی نے فرمایا، جب تم اپنے گھر واپس جاؤ، غور سے سنیے گا، جب آپ اپنے گھر واپس جائیں تو سب سے پہلے آپ، اگر آپ کے گھر میں کوئی ہے تو آپ اسے سلام کریں۔ اب بیوی ہو بیوی کو سلام کریں، بچے ہو بچوں کو سلام کریں، چھوٹے ہوں چھوٹوں کو سلام کریں، بڑے ہوں بڑوں کو سلام کریں۔ یہ آج ہمارے درمیان سے اٹھتا جا رہا ہے۔ اگر کوئی بچہ، اگر کوئی جوان آفس سے آنے کے بعد، اگر کوئی جوان گھر کے اندر داخل ہوتے وقت، اگر کوئی جوان مجلس سے جانے کے بعد، نماز جمعہ کے جانے کے بعد، جب بھی آپ گھر میں انٹر ہوں تو اسلام اور رسول اسلام آپ سے کہتا ہے کہ آپ سب سے پہلے سلام کریے اگر آپ کے گھر میں کوئی ہو، اور اگر گھر بالکل بند ہو اور گھر میں کوئی نہ ہو تو نبی فرماتے ہیں پھر مجھ پہ سلام بھیجیے، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اگر گھر میں کوئی ہو تو گھر والوں کو سلام کرو، گھر میں کوئی نہ ہو تو مجھ پہ سلام کرو، اور اس کے بعد ایک مرتبہ، کل ایک مرتبہ سورہ قل ہو اللہ کی تلاوت کرو۔ ان 2 چیزوں سے آپ کے گھر کی فقیری دور ہو جائے گی۔ یہ کسی ملا کا بتایا ہوا نسخہ نہیں ہے، یہ کسی مولوی کا بتایا ہوا نسخہ نہیں ہے، یہ کسی جو پھونک مارنے والے تعویذ گنڈے والے ہوتے انہوں نے نہیں بتایا، بلکہ نبی فرماتے ہیں اگر آپ تنگ دستی سے، فقیری سے پریشان ہیں تو جب بھی آپ اپنے گھر لوٹ کے جائیں تو آپ سب سے پہلے اپنے بچوں کو، اپنی بیگم کو، ماں باپ کو، گھر میں جو کوئی بھی ہے اس کو پہلے آپ سلام کریں۔ سلام کرنے کے بعد ایک مرتبہ قل ہو اللہ پڑھیں۔ اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو نبی کہتے ہیں مجھ پہ سلام پڑھیں اور ایک مرتبہ قل ہو اللہ پڑھیں۔ تو نبی فرماتے ہیں پھر اس گھر میں کبھی فقیری داخل نہیں ہو سکتی۔ اس شخص کو جب سے نبی نے نسخہ بتایا اور یہ اپنے گھر پہنچا اور اس نے جا کے اس پہ عمل کیا، جب بھی گھر سے نکلتا اور گھر میں دوبارہ انٹر ہوتا اور فوراً پہلے سلام کرتا، اس کے بعد قل ہو اللہ پڑھتا، تو 10-15 دنوں کے بعد آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے دولت نواز دی اور اب میرے گھر سے فقیری دور ہو گئی۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور عالم۔ میرے گھر سے فقیری دور ہو گئی۔ کیوں دور ہو گئی؟ اس لیے کہ نبی نے فرمایا۔ اچھا، یہ سلام کرنا گھروں پہ آ کے، آپ حدیث قصہ سے آپ نے کیا میسج لیا ہے؟ ہم حدیث قصہ پڑھتے ضرور ہیں لیکن حدیث قصہ پہ غور نہیں کرتے، حدیث قصہ پہ فکر نہیں کرتے، حدیث قصہ کا توجہ سے مطالعہ نہیں کرتے۔ اس میں کیا ہے؟ حسن آئے تو سلام، حسین آئے تو سلام، رسول آئے تو سلام، علی آئے تو سلام۔ تو علی اپنے گھر آ رہے ہیں، حسن و حسین اپنے گھر آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، ہماری تہذیب جہاں سے شروع ہوتی ہے وہ یہ کہ جب آپ کسی مومن کے گھر جائیے تو سلام کریے۔ حدیث قصہ کی تہذیب یہ ہے کہ آپ اگر اپنے گھر بھی آئیے تو سلام کیجیے۔ یہ اپنے بچوں کو تہذیب سکھائیے، اور فائدہ کتنا؟ ایک دفعہ سلام، ایک دفعہ قل ہو اللہ، تو آپ کے گھر کی فقیری دور ہو جائے گی۔